آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں, آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے, اپنی سنسیئرٹی پہ کام کریں. اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, اور ذکر ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے. وضو ہے نہیں ہے, بیڈ روم میں ہے, لاؤنج میں ہے, جاگنگ کر رہے ہیں, سوئمنگ کر رہے ہیں. I know people سبحان اللہ they do ذکر for Allah سبحانہ وتعالیٰ while walking and while jogging. Even I know people جو کہ سوئمنگ کرتے ہوئے بھی they try to make ذکر for Allah سبحانہ وتعالیٰ. This is how it should be done. ہم صرف واش روم میں نہیں کر سکتے ذکر, اور امیجن کریں ہم واش روم میں نکلنے کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں, غفرانک, کہ اللہ مجھے معاف کر دے. کیوں؟ علماء رائٹ کہ اللہ جو ہم نے کچھ ٹائم واش روم میں گزارا نا, اور ہم تیرے ذکر سے غافل رہے, ہم تیرا ذکر نہیں کر سکے, اس وجہ سے اللہ ہمیں معاف کر دے. That's why اسے غفرانک, کہ اللہ معاف کر دے, ہم تیرا ذکر نہیں کر سکے. اور اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو دن رات بیٹھا ہے اور پب جی کھیل رہا ہے, فورٹ نائٹ کھیل رہا ہے, یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے ہزاروں لوگوں کی, لیکن وہ ذکر سے غافل ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس ہے اور کہا یا رسول اللہ میرے اوپر اسلام کی جو احکامات ہیں بہت زیادہ ہو گئے ہیں, مجھے کوئی ایک حکم دیجئے اس کو میں پکڑ لوں. کیا فرمایا؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. معاذ بن جبل کو کیا نصیحت کی جب جا رہے تھے یمن, بلکہ یمن سے پہلے جانے سے پہلے, انی احبک فی اللہ یا معاذ, اے معاذ میں اللہ کی قسم تجھ سے محبت کرتا ہوں, میں اللہ کی رضا کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں, تو ہر نماز کے بعد کیا پڑھا کر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بلوڈ کو نصیحت کر رہے ہیں, اپنے محبوب کو, کہ نماز کے بعد پڑھا کر یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, in your aid and assistance for me to do what, آپ کا ذکر, آپ کا شکر اور آپ کا بہترین طریقے سے عبادت. And the best action is ذکر, and the better form of ذکر is شکر, and the best form of شکر is ذکر is العبادہ. ذکر اور ذکر کی بہترین قسم اللہ کا شکر, اور اللہ کے شکر کی بہترین قسم اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنا. یہ تو ذکر ہے اس دعا میں, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آپ کو پتہ ہے جنتیوں کو جو صرف ایک پچھتاوا ہوگا, ایک حسرت ہوگی جنت میں, اور کوئی حسرت نہیں ہوگی. ایک جو حسرت ہوگی وہ کیا ہوگی کہ کاش میں نے اپنا ایک سیکنڈ کیوں ضائع کر دیا اس دنیا میں, ہائے کاش میں اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرتا دنیا کی زندگی میں اور جنت میں انویسٹ کر لیتا. سبحان اللہ و بحمدہ, جنت میں ایک درخت اگا دیتا ہے. Don't we want our Jannah to be full of trees and full of mahallat? So we should be making zikr of Allah subhanahu wa ta'ala as much as we can. And the scholars say کہ how can you stop making zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, and how can you stop doing ibadas when you know کہ Jannah is being prepared for you, when you know کہ Jahannam is beneath your feet and it is close to your shoelace. تو تم کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رک سکتے ہو اور اپنا ٹائم ویسٹ کر سکتے ہو؟ محمد ابن واسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ I know people from my colleagues, my peers, کہ وہ راتوں کو اپنے بستروں پہ اپنی بیوی کے ساتھ سویا کرتے تھے اور ان کے پلو گیلے ہو جاتے ایکسیسو ٹیئرز کے ساتھ, آنسوؤں کے ساتھ, اور ان کی بیوی کو آج تک پتہ نہیں چلا. وہ اتنا چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے, اپنی عبادات کو اتنا چھپایا کرتے تھے کہ ان کی بیگموں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ I know people جو صف میں کھڑے ہوتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ کھڑا ہوا انسان اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ this person is crying in salah because they used to hide their good deeds. 7 لوگ جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, 7 یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ, 7 کیٹیگریز کے جو لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان میں سے کون ہوگا؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, وہ شخص جو اکیلے میں تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہ گئے, ففاضت عیناہ, اس کے آنکھوں سے آنسو بہ گئے. یہ اکیلے اور تنہا تھا. He was sincere کہ اللہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں. عبد الواحد ابن زید کہتے ہیں کہ the acceptance of your supplications, آپ کی دعا کی acceptance is attached, connected and bonded with sincerity, and there is no way you can separate between the two. ابو طیاح یزید ابن حمید فرماتے ہیں کہ a man of 20 years, مطلب 20 سال تک وہ تہجد کی نماز پڑھتا رہا اور وہ قرآن کی ریسیٹیشن کرتا رہا, اور ان کے نیبرز کو آج تک پتہ نہیں چلا, اس کی بیوی کو آج تک پتہ نہ چلا. How is it possible? اور وہ جو اس زمانے میں گھر ایسے نہیں تھے ہمارے بڑے بڑے گھر جو کہ جن میں وائس پروفنگ ہوئی بھی ہے اور جہاں سے آواز باہر نہیں, اس ٹائم کچے مکان تھے جن کی چھتیں بھی کھجور کے پتوں والی تھی. ہلکی سی ٹھک ٹھک ساتھ والے گھر میں آواز آتی تھی, اور بڑے قریب قریب گھر بنے ہوئے تھے. ہر چیز, ہر بات, ہر چیز پتہ چلتی تھی کہ ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ 20 سال تک لوگ تہجد کی نماز پڑھتے رہے اور قرآن کی تلاوت کرتے رہے, ان کی بیوی کو آج تک پتہ نہیں چلا اور ان کے نیبرز کو آج تک پتہ نہیں چلا کہ یہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. اور ہم لوگ کوئی نیک عمل کر لیں تو کیا کرتے ہیں, اور
فوراً سے سیلفی لی اور فیس بک پہ ڈال دی. You guys know I'm very I love charity and I love spending money on people and یہ تو مجھے لوگوں کی خوشی لوگوں کی خدمت کرنے بہت مزہ آتا ہے. اور اپنی تعریفیں بے تعریفیں اور اپنی پروموشن. اپنی زندگی میں کچھ اعمال ایسے ضرور رکھیں جس کے بارے میں کسی کو نہ پتا ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے کچھ کام کریں لوگوں کی ترغیب کے لیے, ہمیں اسپیشلی جو کہ دین کا کام کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے, لیکن کچھ اعمال ایسے مخفی اور سیکرٹ رکھیں جن کے بارے میں کوئی نہ جانتا ہو سوائے آپ اور اللہ تعالیٰ کے. ہم جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں نا, وہ لوگ اپنی نیکیوں کو اسی طرح چھپایا کرتے تھے. ہم امیجن کریں سبحان اللہ, ہمیں سے کون شخص چاہتا ہے کہ ہمارے گناہوں کے بارے میں لوگ جانیں؟ کوئی نہیں چاہتا. اسی طرح سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے نیکیوں کے بارے میں کوئی جانے. اور ہم لوگوں کے بارے میں کیا حالت ہے, ہم تو چاہتے ہیں ہماری نیکیوں کے بارے میں سب کو پتا چل جائے. والعیاذ باللہ. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے طریقے کو فالو کرنا چاہتے ہیں, ہم اس پہ عمل کرتے تھے, دین پہ جس پہ صحابہ عمل کرتے تھے. کیا are we really close to صحابہ؟ سبحان اللہ. سفیان الثوری فرماتے ہیں کہ they used to learn sincerity as they used to learn deen and knowledge. کیونکہ جو sincerity کا معاملہ ہے نا, یہ it is very hard. آپ کو constant and consistent and persistent effort کرنی پڑتی ہے sincerity کو achieve کرنے کے لیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے sincerity achieve کر لی اب بس یہ خلی ولی, اس کے بعد کبھی نہیں. you have to work. اسی طرح سے وہ جتنا اپنے اعمال کو چھپاتے تھے, ہم اتنا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کعبہ میں تھا تو میں لوگ دیکھے کہ وہ آتے تھے اور کسی کو کیمرہ پکڑاتے تھے اور کعبہ کے سامنے سے دعا کرتے تھے. and they used to mimir, کچھ زبان سے منہ سے کچھ بول رہے تھے, حالانکہ they were faking. اور ہاتھ اوپر کھڑا کرتے تھے اور وہ پکچر جب لے رہے تھے تو اچانک سے ہاتھ چھوڑے, نہ کوئی دعا ختم کی نہ کچھ, اور آگے کیمرے میں دیکھا میں کیسے لگ رہا ہوں. اور پھر اپنے فیملی والوں کو بھیجے کہ I was praying near کعبہ. یا اللہ, حالانکہ یہ شخص دعا نہیں کر رہا, یہ شخص پوز کر رہا ہے کعبہ میں, بیت اللہ میں, اور عبادت میں دکھلاوا تو حرام ہے, اور پھر بھی دکھا رہا ہے کہ as if I am praying. اور یہ لوگ تو کرتے تھے اور پھر بھی اپنے آپ کو چھپاتے تھے. What an irony it is, such a contrast between them and us. ہم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے, قرآن نہیں پڑھتے, and we try to show people قرآن کی pictures ڈال کے فیس بک پہ لگا دیں, واٹس ایپ پہ لگا دیں that we read Quran and used to pray Quran and recite Quran day and night and never let anybody know کہ میں قرآن پڑھتا ہوں, because ان کی انٹینشن بڑی پیور تھی. سلف صالحین جب صدقہ دینے کے لیے رات کو نکلتے ہیں نا, اور اکثر رات کو نکلا کرتے تھے, اپنے چہرے کو لپیٹ لیتے اور رینڈملی لوگوں کو پڑھا دیتے. یہ نہیں کہ السلام علیکم جی چوہل صاحب, ملک صاحب کیسے ہیں, یا جگر کیسا ہے, یہ لے یار تلی میں صدقہ, نہیں, رینڈم لوگوں کو پڑھا دیتے. اپنے دائیں ہاتھ سے دیتے, ان کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلتا, and they used to hide their faces. اسی لیے تو آتا ہے کہ ایک شخص رات کو نکلا اور کسی کو چپکے سے پکڑا دیا. اگلے دن شور مچ گیا کہ کسی نے پروسٹیٹیوٹ کو صدقہ دے دیا, یہ بڑا پریشان ہوا. اگلے دن نکلا دوبارہ صدقہ لے کے اور کسی کو رینڈملی پکڑا دیا. پتہ چلا اگلے دن معاشرے میں کہ کسی نے چور کو صدقہ دے دیا. ایسے ہوتا رہا. تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو چھپا کے, اپنے چہرے کو چھپا کے لوگوں کو صدقہ خیرات کرے. ان کی نماز کیسی تھی, یا سلام. سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک, ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ 40 سال تک یہ مسجد میں ہی تھے جب اذان ہوتی تھی. He used to be in the masjid when the call for azan was made. ہم تو اقامت نہیں پہنچ پاتے نا. ایک حدیث میں کیا آتا ہے, جو شخص 40 دن تک تکبیر اولا پا لے, اللہ تعالیٰ اس کو 2 خوشخبریاں, 2 نجات دیں گے. براعتان, براعت من النار و براعت من نفاق, نفاق سے آزادی اور جہنم کی آگ سے آزادی. اور ہم جب ٹرائی کرتے ہیں تو ہم فیل ہو جاتے ہیں, ہم سے کیا نہیں جاتا. سعید بن مسیب 40 دن کے لیے 40 سال تک آزان کے ٹائم پہ مسجد میں ہوا کرتے تھے, except that he was inside the masjid. یہ ان کی کنسسٹنسی تھی. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ان کا طریقہ تھا کہ they were people of principles. their willpower was rock solid. اور ہم لوگ ایک دن ارادہ کرتے ہیں, 2 دن گزرتے نہیں ہیں, تیسرا دن ہمارا ویسے ہی واپس بیک آن ٹریک آ جاتے ہیں ہم لوگ. عبداللہ بن زبیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ when he used to pray he was like a branch, he was like a pillar. کبھی کسی نے دیکھا کہ پلر موو کر رہا ہے؟ نہیں, because pillar cannot move. when he used to pray he was like a pillar or a branch of tree, he couldn't move. حجاج ابن یوسف نے جو کہ ٹائرنٹ تھا, کچھ اچھے کام بھی کیے اس نے. عبداللہ بن زبیر کو کس طرح شہید کیا, while he was praying, کیونکہ اس کے علاوہ وہ کرنے سے they were مجاہد, they were brave. تو کو شہید جب کیا تو وہ کعبہ کے ساتھ نماز پڑھتے کھڑے ہو کے. امام بخاری رحمہ اللہ, ہم کہتے ہیں صحیح بخاری بڑی فیمس بک ہے, اللہ نے بڑا قبول بخشا. کیسے بخشا؟ امام بخاری رحمہ اللہ he was praying, اور نماز
पे उनको स्कॉर्पियन ने काटना शुरू कर दिया कमर पे, उन्होंने नमाज पढ़ना छोड़ी नहीं और पढ़ते रहे और नमाज पढ़ने के बाद लोगों से कहा कि देखो मेरी कमर पे कुछ है जो मुझे तंग कर रहा है, समथिंग इज बाइटिंग मी। और उन्होंने देखा इट वाज अ स्कॉर्पियन। उन्होंने कहा आपने हमें बताया क्यों नहीं? कहते मेरे नमाज में इतनी लज्जत मिल रही थी कि मैं खत्म नहीं कर सका, मेरा दिल ही जाके मैं नमाज को छोड़ूं। और हम लोग नमाज में कॉल क्या आ जाए किसी की, फौरन से यार चलो सलाम फिर कॉल अटेंड करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल है, बेल बज जाए यार बस खत्म करो मैंने बेल पे जाना है। हमारा क्या हाल है? कोई अच्छा बेल भी ना की कॉल ना बेल बजे, हमें कोई ख्याल आ जाए कि यार एक वो व्हाट्सएप पे मैसेज था मैंने किसी को भेजना है, हम नमाज जल्दी मुकाते हैं ना, उसके बाद आयतुल कुर्सी ना, उसके बाद तस्बीह, फौरन से बंदे को मोबाइल निकाल मैसेज कर दिया ताकि ये मेरा काम हो जाए, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। हम लोग जिक्र नहीं करते। ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब, ये ग्रैंड सन है अली बिन अबी तालिब के। He never used to leave Qiyamul Layl if he was in safar or hazar. He never missed Qiyamul Layl. सफर में है या हजर में हो, ट्रैवलिंग में हो या घर पे हो, ये जो अहलुल बैत है ना, ये ऐसे नहीं अहलुल बैत थे, ये एक्शंस के लोग थे। They used to act. ऐसा नहीं था कि अल्लाह की खुद फरमाया अपनी बेटी को फातिमा को, है फातिमा अमल कर लो कि मैं नहीं बचा पाऊंगा तुम्हें, फिर अगर अमल के बगैर आई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। असल गेम क्या है? अमल ही गेम है। दुनिया के सबसे गरीब इंसान भी अगर अमल करके चला जाए तो वो क़यामत में VIP इंसान होगा, और दुनिया का सबसे अमीर से अमीर इंसान भी जिसकी बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं उसके माल की वजह से, वो अमल करके ना गया, ही विल बी लूजर, और वो ज़लील ख्वार हो रहा होगा क़यामत के दिन। फुज़ैल इब्न अयाज़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तुम में से जो शख्स स्ट्रगल करता है क़यामुल लैल को पढ़ने में और वो नहीं उठ पाता क़यामुल लैल को पढ़ने में, यू आर चेन्ड एंड शैकल्ड विद योर सिंस एंड दे आर होल्डिंग यू कैप्टिव। तुम जकड़े जा चुके हो गुनाहों के अंदर और तुम्हें तौफीक ही नहीं मिल रही है, अगर तुम क़यामुल लैल नहीं पढ़ पा रहे हो तो। मैं और आप अपना जायजा लें, मैं किसी से पूछ नहीं रहा कि आप लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, मैं अपना जायजा लूँ, अपना जायजा लें कि हम पिछले अरसे से कुछ अरसे से, चले रमजान की बात करें, पिछले रमजान से अब तक मैं डेली क़यामुल लैल पढ़ पाया हूँ? अच्छा डेली तो कम से कम कुछ महीने पढ़ी है मैंने, या आजकल मैं पढ़ पा रहा हूँ? नहीं। तो जान ले कि मेरे और आप कुछ गुनाह ऐसे हैं जिन्होंने हमें जकड़ के रखा हुआ है और हमें तौबा इस्तिग़फ़ार करने की जरूरत है और अपने रब के सामने आंसू बहाने की जरूरत है कि अल्लाह माफ कर दे, हमें नेकी की तौफीक नहीं मिल रही। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि सहाबा में से कोई सहाबी ऐसा नहीं था जो कि क़यामुल लैल, जो कि रात में से कुछ हिस्सा ना ग्रैब करता। You should grab something from the